ہمارے دو وجود ہیں، ایک وجود حیوانی اور ایک وجود روحانی۔ ایک یہ جو مٹی کا بنا ہوا جسم ہے، اور ایک اس جسم کے اندر ایک جسم ہے جو کہ وجود روحانی ہے۔ دو وجود ہیں ہمارے۔ اب ذرا غور کریں، ہلکی سی تکلیف آ جائے اس بدن پہ، حیوانی جسم پہ ہلکی سی تکلیف آ جائے، ڈاکٹر کہہ دے آپ کو یہ بیماری لگ گئی، اب اسی کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا ہے، اپنی خوراک اسی کے مطابق چلانی ہے، اب پوری زندگی اسی کے مطابق گزارنی ہے آپ نے۔ ایک دفعہ تو بندہ آدھا رہ جاتا ہے، کیا بن گیا میرے ساتھ؟ یعنی یہ حیوانی جسم پہ ایک بیماری آئی، بیماری نے حملہ کیا، آپ اتنے اور میں فکر مند ہو گئے، ایک ڈاکٹر کی اوپینین، دوسرے ڈاکٹر کے پاس، تیسرے کے پاس، یعنی فکر کی بات کر رہا ہوں، اور ہونی بھی چاہیے، علاج سنت ہے میرا علیہ السلام۔ اللہ اکبر، رائے لیتے ہیں کہ فلاں نے تو کہا اب تو کوئی علاج نہیں ہے، اب تو ممکن نہیں ہے اس بیماری سے جان چھڑانا، اس فکر میں بندہ آدھا رہ جاتا ہے۔ اندازہ کیجئے گا، حیوانی وجود کہ جس نے یہیں رہ جانا ہے، یہیں ختم ہو جانا ہے، اسی جہاں کا ہے، اسی جہاں میں رہنا ہے، یا عالم خلق سے ہے اور عالم خلق میں اس نے رہنا ہے، عالم ناسوت میں رہنا ہے، اس نے مٹی میں چلے جانا ہے، اس نے۔ اس پہ ایک بیماری آئی، اتنے فکر مند ہوئے کہ کھانے کا ہوش نہ رہا، نیندیں اڑ گئیں، زندگی کے معاملات بدل گئے، لیکن اس جسم کے اندر حقیقی وجود ہے ہمارا، اسے کہتے ہیں روحانی وجود۔ اندازہ ہے کتنی بیماریاں لگ چکی ہیں اس وجود کو، لیکن فکر نہیں۔ حسد کی بیماری ہمارے روحانی وجود کو کھائے جا رہی ہے، غیبت کھائے جا رہی ہے، چغلیاں کھائے جا رہی ہیں، مال کی لالچ کھائے جا رہی ہے۔ اور یہ بات نوٹ کر لیجئے گا کہ ہر دور کے اندر شیطان شرک کو ایک عجیب سا لباس پہنا کے آپ کی آنکھوں کے سامنے بٹھاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا وہ جو بتوں کا شرک تھا ہم میں نہیں ہے، ہم بچ گئے، لیکن آپ کو خبر ہے کہ آج کے دور میں سب سے بڑا شرک کیا ہے؟ مادہ پرستی۔ اس مادہ پرستی میں اللہ کو ہم بھول گئے۔ آج کے دور میں یہ شرک ہے، بس شیطان نے لباس مادہ پرستی کا پہنا کے آنکھوں کے سامنے لے آیا، ہمیں بڑا اچھا لگا، ہم اسی کے اندر مست ہو گئے۔ روحانی زندگی کو دھیمک لگ چکا ہے گناہوں کا، کھائے جا رہے، لیکن مجھے اور آپ کو تو کوئی فکر نہیں ہے، اس کے علاج کے لیے تو کوئی نہیں ہے نا، کہ کہاں سے اس کی میڈیسن ملنی ہے، کہاں سے اس کا علاج ہونا ہے، حسد کیسے ختم ہوگا؟ کھائے جا رہا ہے میری روحانی زندگی کو۔ اور یاد رکھیے گا، اللہ سے پہلی ملاقات ہمارے اس حیوانی بدن کی نہیں ہے، اللہ سے مرنے کے بعد پہلی ملاقات ہمارے روحانی وجود کی ہے۔ روحانی وجود نے اللہ سے ملاقات کر دی۔ امام احمد بن حنبل اپنی مسند میں نقل کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عین وقت آتا ہے موت کا، بس اب تم نے دنیا سے جانا ہے، عمل کا دروازہ بند ہو رہا ہے۔ فرمایا سامنے خوبصورت شکل میں فرشتے آگے بیٹھتے ہیں، اور آگے جس نے اپنے صرف وجود حیوانی کو نہیں پالا، وجود روحانی پہ بھی پہرا دیتا رہا، گناہوں کا مرض نہیں لگنے دیا، اسے جہاں میں مرنے نہیں دیا روحانی وجود کو۔ آپ کہیں گے یہ لفظ بولا روحانی وجود بھی مرتا؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، حبیب یہ جو قبروں میں ہیں آپ انہیں تبلیغ نہیں کر سکتے، انہیں نہیں سنا سکتے۔ کیا حضور قبرستان میں جا کے تبلیغ کرتے تھے؟ نہیں۔ فرمایا یہ کہ یہ جو حیوانی وجود ہے، یہ مٹی کا وجود ہے، یہ جسد خاکی ہے، اس کے اندر اس نے اپنی روح کو مار کے دفن کر لیا ہے، روح مر گئی ہے اس کی، یہ تو ویسے چل پھر رہا ہے۔ اگر وہ روحانی وجود
مر چکا ہے. تو قرآن کہتا ہے وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ. اب قرآن اثر نہیں کرے گا، اب تبلیغ اثر نہیں کرے گی، اب نمازیں اثر نہیں کریں گی، کیونکہ اس کا روحانی وجود مر چکا ہے، اندر سے مر چکا ہے، حیوانی وجود کی فکر کر رہا ہے. تو فرمایا جب وقت آتا ہے نا کہ جس نے اپنے روحانی وجود کی فکر کی ہے، عین اسی وقت فرشتے آ کے خوبصورت شکل میں بیٹھ کے پتہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ یقری علیک السلام. اے اللہ کے حضور آنے والے، تیرا وقت آ چکا ہے، اب تیرے جسم سے تیری روح جدا ہونے والی ہے. پتہ ہے خالق کائنات تجھ پہ سلام پڑھ رہا ہے. اس نے فکر کس کی ہے؟ روحانی وجود کی. اس نے کس کو پالا ہے؟ روحانی وجود کو. میں اور آپ پال رہے ہیں حیوانی وجود کو. اللہ قرآن مجید میں کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. دل ہیں سمجھتے نہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا. آنکھیں ہیں تکتی نہیں. آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. کان ہیں سنتے نہیں. اولئک کالانعام. اللہ کہتا ہے یہ جانوروں کی طرح. پھر اللہ خود کہتا ہے بل ہم اضل. جانور نہیں، جانور سے بھی بدتر ہے. فکر ہے تو اپنے حیوانی وجود کی، نہیں فکر تو اپنے روحانی وجود کی. روحانی وجود کی بیماری گناہ ہے، اور حقوق العباد کی صورت میں گناہ کرنا یہ ایسا مرض ہے روحانی وجود کا. اگر علاج نہیں کرو گے تو روحانی وجود ختم ہو جائے گا. وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ. پھر یہی ہے کہ قبروں کے اندر اپنے روحیں دفن کیے ہوئے ہیں. جسم کو قبر کہا اللہ نے، اور اندر روح کو مردہ کہا ہے. رمضان المبارک اور اس کا سب سے بڑا مقصد روحانی وجود کا علاج ہے. رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے روحانی وجود کو لگی ہوئی بیماریوں کا علاج ہے. حیوانی وجود کو کنٹرول میں کر دیا جاتا ہے. نہیں کھانا، نہیں پینا، مانگتا ہے پیٹ نہیں دینا، لگی ہے پیاس نہیں دینا. کیوں؟ او 11 ماہ تو نے کس کو پالا؟ حیوانی وجود کو. اس کو ہم اب کنٹرول میں کرتے، ورنہ ہمیں کیا فائدہ تو بھوکا رہے. تجھے تکلیف دے کے ہمیں کیا مسرت ملتی ہے؟ اللہ کہتا ہے نہیں، ہم نے وہ جو 11 ماہ تو نے روح بیمار کر لی، ہم سے تعلق ٹوٹ گیا، تعلق کمزور کر بیٹھا، ہمیں تو تیری فکر ہے نا، تمہیں فکر نہیں ہے. تو ہمیں تو فکر ہے نا کہ تو اندر سے کتنی تیری روح کھائے جا رہی ہے، کتنا ہم سے دور ہو چکا. ہم نے اس لیے تمہیں رمضان دیا ہے کہ یہ جو حیوانی وجود ہے اس کی ڈیمانڈز کم کر دی ہم نے، اس کا کھانا پینا بند کر دیا ہم نے، اور ہم نے اس کے متبادل تم پہ پابندیاں لگا دی. ویسے بھی غیبت حرام ہے، لیکن آقا نے فرمایا روزے کی حالت میں اگر تم نے غیبت کی کوئی فائدہ نہیں ہے. کیوں؟ فرمایا تاکہ تمہاری روحانی زندگی کا علاج کیا جائے. ہماری روحانی زندگی کا علاج کیا جا رہا ہے. فرمایا جھوٹ نہیں بولنا. کیا ہم حالات میں بول سکتے ہیں روزے میں نہیں بولنا؟ تو فرمایا نہیں، تمہارا علاج چل رہا ہے اور پرہیز نہیں ہوگا تو علاج کیسے کامیاب ہوگا؟ تم بھوکے بھی ہو، پیاسے بھی ہو، تمہارا علاج کر رہے ہیں ہم. تمہاری روحانی وجود کو ہم دوبارہ سے بحال کر رہے ہیں. اور عین اسی وقت اگر تم جھوٹ بولے گا تو بد پرہیزی ہوگی، غیبت کرے گا بد پرہیزی ہوگی، چغلی کرے گا بد پرہیزی ہوگی، کسی کا مال کھائے گا بد پرہیزی ہوگی. بد پرہیزیاں کرے گا تو کیا علاج مؤثر رہے گا؟ اسی طرح تیرا 1 ماہ تک علاج بد پرہیزی کے ساتھ چلتا رہے گا. تو نے کیا کمایا؟ تو نے گزار دیا رمضان المبارک. رمضان المبارک روحانی جسم کا علاج ہے اور روزہ اس کا پرہیز ہے. اس کی ڈیمانڈز کم کی جا رہی ہیں. بدن کو، یہ جو حیوانی بدن ہے اسے تھوڑا وقت دو. رمضان المبارک میں اللہ کہتے اسے تھوڑا وقت دو، کوئی نہ فکر کرو اس کی. صبح کھا لیا اب نہیں کھانا، اب اس کی فکر نہیں. اب کس کی فکر ہے؟ اب فکر ہے تو روحانی جسم کی. ادھر پرہیز چلاتا جا،
وہ آہستہ آہستہ آہستہ، اور ہم تمہیں ماحول بھی دیں گے. اللہ کہتا ہے ہم ماحول بھی ہم تمہیں پھر آزمائش میں ڈال دیں تو پھر مشکل بن جائے گی. ہم شیطان کی طاقتوں کو جکڑ لیتے ہیں کہ میرے بندے کا علاج چل رہا ہے، میرے بندے کے روحانی جسم کا علاج چل رہا ہے، شیطانی طاقتیں ہم روک دیتے ہیں. لیکن نفس پہ تو قابو تو نے خود پانا ہے. ہاں، نفس کے لیے بھی ہم نے انتظام کر دیا. ہم نے تمہارا کھانا پینا کم کر دیا، ہم نے تھوڑا کر دیا تاکہ تمہارا نفس تمہارے کنٹرول میں رہے. یہی تو طاقتیں ہیں جو آپ کو گناہ کی طرف لے کے جاتی ہیں. ان دونوں کو اللہ رب العزت نے کنٹرول میں کر دیا اور ساتھ میں علاج شروع کر دیا. اور اگر ہم اس کے عین مطابق نہیں چلتے تو پھر اس کے مطابق نہیں چلتے تو پھر ہم نے رمضان المبارک گزار دیا، بس گزار دیا. امام الانبیاء کے غلاموں، رمضان المبارک موٹی سی بات میں نے کر دی، روحانی جسم کا علاج ہے، روحانی جسم کا علاج ہے. اب ایک اور مثال سے اس کو سمجھیے گا. اب آپ نے اور میں نے علاج کتنا کرنا ہے؟ پرہیز بھی ساتھ چل رہے ہیں. اور اس کا پرہیز کیا ہے؟ کسی کو شوگر ہو تو میٹھے کی مقدار کم نہیں کر دی جاتی جی. اور اگر وہ بد پرہیزی کرتا رہے، ساتھ میڈیسن چلتی رہے، تو کیا وہ اپنا مؤثر علاج کروا پائے گا؟ ادھر اللہ نے شیطان کو بھی جکڑ لیا، نفس کی ڈیمانڈز بھی کم کر دی، پابندیاں لگا دی، اور اس کے بعد علاج پرہیز کیا بتایا؟ جھوٹ نہیں، غیبت نہیں، چغلی نہیں، حق تلفی نہیں، ظلم نہیں، زیادتیاں نہیں. تھوڑی کی ہیں 11 ماہ. اب پرہیز کرنا تاکہ اگلے 11 ماہ تو نہ کر سکے. جب تیری روح طاقت میں آ جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ وہ جو تمہارا نفس ہے، بے لگام نفس ہے، پھر روح اسے چلائے گی. آج ہمارا نفس ہماری روح پہ غالب ہے. رمضان مبارک صحیح معنوں میں گزار دو، نفس مغلوب ہو جائے گا، روح غالب آ جائے گی، روح غالب آ جائے گی. اب دیکھیں، ہمارا یہ جو حیوانی وجود ہے، حیوانی وجود، یہ جو حیوانی وجود ہے، اس کی خوراک کہاں سے پوری ہوتی ہے؟ اب ذرا یہ مثال سمجھنی ہے. وجود کس چیز سے بنا ہے ہمارا؟ مٹی سے. جی، کس چیز سے بنا ہے؟ جو حیوانی وجود ہے اس کی تخلیق کس چیز سے؟ مٹی سے. اچھا، اب اس کی جتنی غذا اور جتنی اس کی غذائی ضروریات ہیں وہ کہاں سے ملتی ہیں؟ مٹی سے، زمین سے ہے نا. ہر شے مٹی سے ہے. گوشت بھی کھاتے ہو تو وہ حیوان کہاں سے کھاتا ہے؟ گھاس، زمین سے کھاتا. یہ جو ہمارا حیوانی وجود ہے تیار ہے مٹی سے، اس کی ضروریات یہاں سے پوری ہو رہی ہیں کیونکہ یہ یہاں کا ہے. اب اس لیے ختم ہو کے کہاں جانا؟ اسی مٹی کے اندر. آئیے اب روحانی وجود کی طرف. روحانی وجود روح کہاں سے؟ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي. اللہ کہتا ہے تمہارے اندر روح میں نے پھونکی ہے، میری روح تمہارے اندر. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي. روح وہاں سے ہے، حیوانی وجود یہاں سے. اس کی ضروریات کہاں سے پوری ہو؟ وہ روحانی وجود ہے. اب اس کو مالی خوراک دینی ہے، اس کو تگڑا کرنا ہے، تو اس کی ضروریات، فرمایا اس کی ضروریات وہاں سے پوری ہوں جہاں سے ہے. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي. روح ربانی ہے ہمارے اندر. تو مالک وہاں کی کون سی شے ہے کہ جو اس کی خوراک کو پوری کرے؟ تو فرمایا اس کے لیے کلام الہی ہے. اللہ نے اپنا قرآن دیا، اپنا کلام دے دیا. فرمایا اس کلام کے مطابق چل، تیری روح کی غذا یہ قرآن ہے. یہ قرآن ہے. اللہ نے وہیں سے قرآن بھیجا. یہ تو لفظ ہے نا ہمارے پاس، یہ قرآن، یہ لفظ ہے ہمارے پاس. اب جان سکتے ہیں لوح محفوظ پہ قرآن کی کیفیات کیا ہوگی، اللہ کے کلام کی کیفیات، تجلیات کیا ہوگی. یہ تو لفظوں میں دے دیا ہمیں سمجھانے کے لیے، پر اس کے انوار و تجلیات جو لوح محفوظ پہ ہے، اصل قرآن وہاں پہ ہے.
وہ اللہ نے ہمیں الفاظ عربی زبان کے اندر ہمیں دے دیے تاکہ تمہاری روح کی غذا تمہیں یہاں میسر رہے، اس کے مطابق زندگی گزار، اسے پڑھ، اسے زندگی میں لے آ۔ اللہ کہتا ہے ہم تمہاری روحانی وجود کو مرنے نہیں دیں گے، اجلا رہے گا۔ اور فرمایا کہ جب پھر موت کا وقت، وہی حدیث، فرمایا تمہارے سامنے فرشتے آگے کہیں گے اللہ یقرئ علیک السلام، اللہ تجھ پہ سلام کہہ رہا ہے۔ فرمایا عین اسی وقت ملک الموت آئے گا، بدن سے اس نے روح نکال لی، وہ روحانی وجود نکال لیا۔ اور جنہوں نے اس کی غذا کلام الہی کے ذریعے اس کا علاج کیا، الحمد سے لے کر والناس تک پورے قرآن کو سمجھ کے اس کا علاج کیا، اور قرآن میں اس کا پرہیز بھی لکھا ہے، قرآن میں اس کا علاج بھی لکھا ہے، قرآن میں اس کی غذا بھی لکھی ہے۔ حسد کی بیماری لگ جائے تو علاج کیا ہے؟ قرآن میں لکھا ہے۔ غیبت کی بیماری لگ جائے، علاج کیا ہے؟ قرآن میں لکھا ہے۔ چغلی کی بیماری لگ جائے اس روحانی وجود کو، علاج کیا ہے؟ اس قرآن میں لکھا ہے۔ جیسے روح وہاں سے ہے، کلام الہی بھی وہاں سے ہے۔ فرمایا پھر اس کے بدن سے وہ فرشتے، ملک الموت جب روح کو جدا کرتا ہے، وہ جو خوبصورت ترین شکل میں فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں نا، من اکفان الجنہ، اے بندے تو اس کا بندہ بن کے تو دیکھ، تو اس کا ہو کے تو دیکھ، پھر نظارے دیکھنا۔ آئے ہم تو غافل ہی رہے، گزر گئی زندگی، غفلت میں گزر، اس کا ہو کے تو دیکھ۔ فرمایا وہ جو فرشتے ہیں نا، من اکفان الجنہ، جنت سے کفن لے کے آئے ہوئے ہوں گے، ملک الموت کے ہاتھ سے اس کا روحانی وجود چھینیں گے، حدیث کے لفظ، اس کفن کے اندر من اکفان الجنہ، جنت کے کفنوں میں سے کفن میں رکھیں گے، من حنوط الجنہ، فرمایا جنت سے خوشبو لے کے آئے ہوئے ہوں گے، اس کے کفن کو لگائیں گے۔ کیوں لگا رہے ہو؟ کیوں جنت سے اس کا کفن آ رہا ہے، خوشبو آ رہی ہے؟ فرمایا آج جہاں سے یہ روح چلی تھی، اس آقا، اس مالک، اس مولا سے ملاقات ہے، اسے بنا سوار کے، خوشبو لگا کے، کیونکہ اس نے اس کا خیال کیا ہے، اسے پتا تھا اللہ کے سپرد کرنا ہے سارا کچھ۔ فرمایا فرشتے مالا اعلیٰ کی طرف لے کے چلتے ہیں، راستے میں فرشتے پوچھتے ہیں ما ھذا الروح الطیب، یہ اتنا خوشبودار روحانی وجود کس کا ہے؟ کہیں سے اخلاق حسنہ کی خوشبو آ رہی ہے، کہیں سے نماز کی خوشبو آ رہی ہے، کہیں سے روزے کی خوشبو آ رہی ہے، کہیں سے اخلاص کی خوشبو آ رہی ہے، کہیں سے دین کے وفا کی خوشبو آ رہی ہے، کہیں سے سچ کی خوشبو آ رہی ہے، کہیں سے لوگوں کے ساتھ سہارا بننا، اس کی خوشبو آ رہی ہے، اس کے کفن سے طرح طرح کی خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ پوچھا جاتا ہے ما ھذا الروح الطیب، اتنا خوشبودار روحانی وجود کس کا ہے؟ بتایا جاتا ہے آج فلاں کا بیٹا فلاں مر گیا تھا، اس نے اس روحانی وجود کی قدر کی ہے، اس کا علاج کیا ہے، اسے بیماری نہیں لگنے دی ہے، آج اللہ سے اس کی ملاقات ہے۔ فرمایا پھر اسی طرح اللہ کے حضور لے جایا جاتا ہے۔ اب مالک پتہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کیا کہتا ہے؟ اے روحانی وجود، مجھ سے چلا تھا، میری طرف آ گیا، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، پلٹنا اللہ کی طرف ہے۔ كُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، لوٹ گئی روح اللہ کے حضور۔ اب اللہ کہتا ہے دنیا میں بن دیکھے سجدہ کرتا تھا، آج دیکھ کے سجدہ کر۔ سبحان اللہ۔ اس روحانی وجود کے لیے رمضان مبارک آ رہا ہے، روح کو اجلا کرنے والا مہینہ، روح کا تزکیہ کرنے والا مہینہ، روح کو پاک کرنے والا مہینہ ہے۔ اور کیسے ہوگا؟ کلام الہی سے۔ علاج یاد رکھو، علاج یاد رکھو، کلام الہی ہمارے روحانی وجود کا علاج ہے، کیونکہ روح وہاں سے اور کلام الہی بھی وہاں سے۔ روح بھی اس نے اپنی دی اور اپنا کلام بھی دیا کہ جا اس جہاں کے اندر، کہیں آج ہوتا ہے نا اکثر بندہ اداس بیٹھ جا، یار کچھ بھی نہیں ہے پر جسم بڑا آج اداس ہے، آج نا عجیب سی کیفیت ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ روح کو اپنے دیس کی یاد آتی، وہ جہاں سے چلی ہے وہاں کی یاد آتی۔ اور اگر ہم کنیکشن بنائے رکھیں گے، سپلائی جاری رہے گی،
اللہ سے تعلق جڑا رہے گا تو روح بیدار رہے گی، نفس مغلوب رہے گا، روح آپ کو گائیڈ کرے گی کدھر جانا ہے کدھر نہیں جانا۔ آج نفس ہمیں گائیڈ کر رہا ہے، اور وہ بھی کون سا نفس ہے؟ نفس امارہ، ہاں بعضوں کا لوامہ جنہوں نے محنت کی، بعضوں کا مطمئنہ۔ آؤ نفس امارہ سے لوامہ اور لوامہ سے مطمئنہ کا جو سفر نفس نے طے کرنا ہے، اس کے لیے اللہ رمضان المبارک کا مہینہ دے رہا ہے، روحانی زندگی کا علاج کا مہینہ آ رہا ہے، اللہ کے حضور پلٹنے کا مہینہ آ رہا ہے۔ مت آرام میں گزارنا، مت غفلت میں گزارنا، مت بد پرہیزیاں کرنا، اور بد پرہیزی گناہ ہے۔ وہ کون سا؟ غیبت، چغلی، جھوٹ، نماز ترک کر دینا۔ عادت بنا کے رمضان نہ گزارنا، عبادت بنا کے گزارنا۔ عادت نہ گزرے، عبادت رمضان المبارک گزرے، کمر بستہ ہو جائیں۔ اور میں نے بتا دیا روحانی زندگی کا علاج کلام الہی ہے، قرآن ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا، قرآن وہی بندہ سمجھ سکتا ہے کہ جسے تقوی نصیب ہے، قرآن سے استفادہ وہی کر سکتا ہے کہ جسے تقوی نصیب ہے۔ تو رمضان المبارک کا مقصد کیا ہے؟ کتب علیکم الصیام، فرض کر دیے گئے مومنو تم پہ روزے، کما کتب علی الذین من قبلکم، صرف تم پہ نہیں پہلوں پہ بھی ہم نے کیے تھے۔ مالک کیوں کرتا ہے؟ ہمارے بھوکے رہنے سے تجھے خوشی ہوتی ہے؟ معاذ اللہ۔ ہم پیاسے رہتے ہیں تو کیا تمہیں اس سے راحت پہنچتی ہے؟ معاذ اللہ۔ اللہ کہتا ہے نہیں، بھلا تمہارا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تم میں تقوی آ جائے۔ مالک تقوی آئے گا تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا تقوی آئے گا تو پھر تمہیں قرآن سے استفادہ ملے گا، وہ کلام الہی سے پھر تمہاری روحانی زندگی کا علاج رہے گا، پھر تم ہر حال میں میرے ساتھ منسلک رہو گے، میرے ساتھ تعلق رہے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ حضور فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ روایت فرماتے ہیں، الصیام والقرآن یشفعان للعبد، فرمایا روزہ اور قرآن دونوں اپنے بندے کی شفاعت کریں گے قیامت کے دن۔ روزہ بھی کھڑا ہو جائے گا اللہ کے حضور، قرآن بھی اللہ کے حضور کھڑا ہو جائے گا۔ یقول الصیام، اے ربی انی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار، روزہ کہے گا اے میرے مولا بے شک میں نے اس کو رمضان المبارک میں دن کے وقت اپنی نفس کی خواہش پوری کرنے سے اور کھانے پینے سے روکے رکھا ہے، فشفعنی فیہ، میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما۔ والقرآن یقول، قرآن کھڑا ہو جائے گا، کہے گا منعتہ النوم باللیل، مولا میں نے اسے ساری رات جگائے رکھا ہے، ساری رات جگائے رکھا، فشفعنی فیہ، میری شفاعت قبول فرما۔ فرمایا فیشفعان، اللہ کہے گا میں نے دونوں کی سفارش کو قبول کیا ہے۔ نہ کھولو اس کا نامہ اعمال، قرآن کھڑا ہو گیا ہے سامنے، کھولنے لگا تھا نامہ اعمال، روزہ کھڑا ہو گیا سامنے، نہیں کھولنا، مالک نہیں۔ اللہ کہے گا فیشفعان، حضور فرماتے اللہ کہے گا ٹھیک ہے میں نے موقع۔ اب روزہ اور قرآن دونوں لفظ سنیں، دونوں پہ ذرا غور کیجئے گا، رمضان المبارک اور ساتھ میں قرآن۔ دن میں روزے نے آپ کو روکے رکھا، آگے قرآن کیا کہتا ہے؟ منعتہ النوم باللیل، میں نے رات سونے سے اسے روکے رکھا ہے۔ کیا مراد؟ جس طرح صبح سحری سے لے کر مغرب تک آپ ہر حال میں روزے میں رہتے، کبھی ایسا ہوا کہ ظہر تک رہے پھر عصر تک روزہ نہیں تھا، عصر سے مغرب پھر شروع ہو گیا، پورا دن آپ کا کس کیفیت میں؟ عین اسی طرح آپ کی ساری رات قرآن کے ساتھ ہی گزرے، کبھی پہلا پہر کبھی پچھلا پہر، کبھی رات کے وسط میں اٹھو۔ اور اس لیے آپ احباب جانتے ہیں اللہ کی توفیق سے لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ چاہے تو ہوتا ہے، اللہ نہ چاہے تو نہیں ہوتا۔ آپ کسی مسجد میں صلاۃ التراویح کے بعد خلاصہ تراویح کا اہتمام کیا جاتا ہے، اصل مقصد وہ کیا ہے؟ وہ خلاصہ تراویح، اللہ کہتا کیا ہے یہ جاننا ضروری ہے۔ بلکہ میں تو
اللہ کی توفیق سے یہ بھی خواہش رکھتا ہوں کہ یہ تراویح سحری تک چلے، لیکن وہ ماحول ایک وقت لگتا ہے اس ماحول تک جانے کے لیے۔ 4 تراویح پڑھو، پھر 4 میں کیا پڑھا ہے اس کا خلاصہ بیان کرو، پھر 4 پڑھو، پھر خلاصہ بیان کرو، پھر 4 پڑھو، اسی طرح ساری رات آپ کی قرآن کو سمجھانے میں گزر جائے تو یہ قرآن کہتا ہے منعتہ النوم باللیل، اللہ میں نے اسے رمضان المبارک کی راتوں میں اسے جگائے رکھا ہے۔ آج کیسے بے وفائی کر دوں اس کے ساتھ؟ یہ ماحول ہونا چاہیے، یہ ماحول ہونا چاہیے۔ لیکن چلے تراویحاں صحیح، تراویح کے بعد مختصر ہی خلاصہ صحیح۔ میری یہ خواہش ہے، اللہ کرے گا انشاءاللہ ایک وقت آئے گا اللہ کے فضل سے یہ پوری ہوگی انشاءاللہ۔ میں چاہتا ہوں ساری رات اسی طرح قرآن کے ساتھ وابستگی میں گزر جائے، 1 ماہ ہے، پھر دیکھنا روحانی وجود طاقتور ہو جائے گا، جرت ہے 11 ماہ، پھر نفس آپ پہ حکومت کرے، پھر آپ کا روحانی وجود حکومت کرے گا، روحانی وجود۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام، وقت اجازت نہیں دے رہا، میں بس 2-4 احادیث مبارکہ اس کے بعد میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مسجد سے صحابہ تشریف فرما تھے، حضور حجرہ انور سے باہر تشریف لائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، کیا منظر ہوگا، صحابہ بیٹھے ہیں، حضور اپنے حجرے سے باہر آئے، صحابہ کو دیکھا وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑے خوش ہوئے، فقال، پھر حضور نے فرمایا فابشروا، تمہیں بشارت ہے۔ آقا جی کس بات کی؟ فرمایا فإن هذا القرآن، یہ جو قرآن ہے، فرمایا ایک اس کا حصہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اس کا دوسرا حصہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ قرآن کا ایک حصہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا حصہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ فرمایا جڑے رہنا، فابشروا، میں بشارت دیتا ہوں تم قرآن کے ساتھ جڑے رہو گے، ایسا ہے جیسا تم اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے۔ رمضان المبارک اللہ کے ساتھ جڑنے کا مہینہ ہے۔ جڑنا کیسے ہے؟ کلام الہی سے۔ روزے کا حصول بھی تقویٰ ہے تاکہ تمہیں قرآن سمجھ آئے، قرآن سے تم استفادہ کر سکو۔ اسی طرح حدیث مبارکہ سنیے گا، حضرت سلمان فارسی، میں انتہائی مختصر کروں گا تاکہ میں وقت نہ زیادہ لے سکوں۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے، شعبان مہینہ چل رہا تھا، آخری تاریخ تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام میں کھڑے ہوئے، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، شعبان کے آخری دن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے کھڑے ہو کے خطاب فرمایا۔ فقال، حضور نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو۔ اچھا تھوڑا سا چشم تصور میں جائیے گا نا، 1450 سال پہلے مسجد نبوی شریف میں صحابہ بیٹھے ہیں اور حضور خطاب فرما رہے ہیں، رمضان کی فضیلت بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اضلکم شہر عظیم، تم پہ ایک بہت برکت مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ فرمایا شہر مبارک، بڑا برکت والا مہینہ ہے، شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، فرمایا اس میں ایک رات ایسی بھی آئے گی جو 1000 راتوں سے افضل ہے۔ پھر آقا نے فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضۃ، اللہ نے اس کے روزے تم پہ فرض کر دیے ہیں، وقیام لیلہ تطوعا، اور راتوں کو اٹھنا تم پہ نفل بنا دیا ہے۔ راتوں کو اٹھنا یہ تمہاری اختیار پہ چھوڑ دیا ہے۔ پھر فرمایا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سواہ، فرمایا اس مہینے میں جو کوئی بندہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کوئی ایک کام کرتا ہے جو نفل ہے، اللہ اس کا اجر فرض کے مطابق عطا فرماتا ہے۔ نفل ادا کرو گے، ہم کہتے ہیں نا نفلی شے ہے، چھوڑو کیا فائدہ، تراویح نفل ہی تو ہے، رات کو کھڑے ہو کے نفل پڑھنا نفل ہی تو ہے، قیام اللیل نفل ہی تو ہے، چھوڑ دیتے ہیں کیا ہوگا، کیا فرق پڑے گا؟ آقا نے فرمایا نہیں، خبردار رہنا، تمہارے نفل فرضوں کی جگہ پہ چلے گئے، اجر فرضوں کے مطابق عطا کیا جائے گا۔ فرمایا ومن ادى فریضۃ فیہ کان کمن ادى 70 فریضہ فیما سوا، فرمایا جو ایک فرض ادا کرے گا
70 فرضوں کے نزدیک اللہ اسے اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ تم ایک فجر پڑھو گے 70 فجر پڑھنے کا ثواب، آپ ایک ظہر پڑھو گے 70 ظہر پڑھنے کا ثواب۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ صبر کا مہینہ ہے، اور پھر فرمایا وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، اور یاد رکھنا صبر کی جزا جنت ہے۔ پھر میرے آقا نے فرمایا وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، فرمایا اس مہینے کے اندر اللہ مومنوں کا رزق بڑھا دیتا ہے، مومنوں کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اور اللہ کہتا ہے جتنا مرضی کھاؤ حساب کوئی نہیں، پر اتنا نہ کھانا کہ کہیں مشقت والا عنصر نہ ختم ہو جائے، روزے کا مقصد ہی ختم نہ ہو جائے۔ اور فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الْمُوَاسَاةِ، فرمایا یہ آپس میں ہمدردی کا مہینہ ہے، یہ حضور کا خطبہ ہے، آقا کے لفظ ہے، حدیث مبارکہ ہے۔ اور پھر فرمایا من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار، فرمایا جو بندہ رمضان المبارک کے اندر کسی ایک روزے دار کا روزہ افطار کروائے گا، فرمایا اللہ اس کے بدلے مغفرۃ لذنوبہ، اس کے بدن کے سارے گناہ اللہ معاف فرما دے گا، اللہ اس کے کھاتے میں لکھ دے گا وعتق رقبتہ من النار، میں نے اسے جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ حضرت سلمان فارسی غریب تھے، کھڑے ہو گئے آقا جی اس کا مطلب ہے امیر تو جنت میں چلے گئے، ہمیں تو افطار کے لیے پانی بھی میسر نہ ہو تو کیا کریں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضور فرماتے ہیں، فرمایا یعطی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما وشربۃ من ماء، فرمایا اگر کسی نے کسی کو پانی پکڑ کے اس کا روزہ افطار کروا دیا نا، فرمایا اللہ رب العزت اس کے بدلے بھی وہی اجر اسے بھی عطا فرما دے گا۔ فرمایا کھجور بھی بڑی دور کی بات ہے، کھجور بھی بڑی دور کی بات ہے، گھر میں پانی تو ہے نا، پانی سے افطار کروا دے، اور کوشش کریں کہ جو اتنا تگڑا نہیں ہے اس کے ہاں روزہ افطار کریں، اور کہیں کہ صرف پانی سے کرنا ہے تاکہ اجر و ثواب سے محروم نہ رہے۔ اور پھر حدیث مبارکہ ہے، آقا نے فرمایا من اشبع صائما سقاہ اللہ من حوضی شربۃ لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، فرمایا جو بندہ کسی روزے دار کو پیٹ بھر کے کھلائے گا، اب یہ کیٹیگریز ہیں، جو پانی کے ساتھ کراتا ہے پانی کے ساتھ کروائے، ہاں جو طاقت رکھتا ہے پیٹ بھر کے کھانا کھلائے گا، فرمایا اسقاہ اللہ من حوضی، حضور نے فرمایا اللہ قیامت کے دن میرے حوض سے، حوض کوثر سے اسے جام پلائے گا، فرمایا پھر میدان معاشر ہر مرحلے سے لے کر جنت کے دخول تک اس بندے کو دوبارہ پیاس ہی نہیں لگے حتی یدخل الجنہ، یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ حضور نے فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، فرمایا اس کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، درمیان والا مغفرت کا ہے، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور آخری جو ہے وہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ اور سنو، غور سے سنو حضور کا فرمان، امام الانبیاء کے غلاموں، لازماً یہ اپنی زندگی کے اندر اپلائی کرنا ہے رمضان المبارک میں، من خفف عن مملوکہ فیہ غفر اللہ لہ، حضور نے فرمایا جو بندہ اس کے ماتحت مزدور کام کرتے، کسی کی فیکٹری ہے، کسی کے دفتر میں کام کرتے، مزدور ہیں، 1 ہے 2 ہے 10,000 ہے 15,000 ہے 500 ہے، من خفف عن مملوکہ، جو بندہ اپنے مزدوروں کے ساتھ رعایت برتے گا رمضان کے اندر، وہ کو گھنٹہ 2 پہلے چھٹی دیتی، وہ کو رعایت، وہ کو کام کا بوجھ ہلکا کر دیا، فرمایا خفف عن مملوکہ، جو اس کے ماتحت ہے اس سے اگر وہ کام کا بوجھ کم کرتا ہے، فرمایا اللہ قیامت کے دن اس بندے کے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ رمضان المبارک کی قدر کریں، اللہ کا مہمان ہے، وما علینا الا البلاغ۔